السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج میری گفتگو کا موضوع ہے غزوہ بدر، معرکہ حق و باطل۔ رمضان المبارک روزوں کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ رمضان المبارک تقوی کا مہینہ ہے، اس لیے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لعلکم تتقون، روزوں کی وجہ سے شاید تقوی کی صفت پیدا ہو۔ رمضان المبارک قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، کیونکہ رحمان و رحیم پروردگار نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ حضرات گرامی، رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، رحمت و مغفرت اور دوزخ سے رہائی کا مہینہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَتُهُ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ خوشیوں اور مسرتوں کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس لیے اس مہینے کے ختم پر مومنین کے لیے عید الفطر ہے۔ ان سب کے علاوہ یہ مہینہ فتح و نصرت، کامیابیوں اور کامرانیوں کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کے میدان میں مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی، جس میں دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے ایک بڑا سبق پوشیدہ ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ حضرات گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ قریش کا پیشہ کیا تھا؟ قرآن مجید نے اس کا جواب دیا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش مانوس ہوئے یعنی جاڑے اور گرمیوں کے سفر سے۔ یمن ایک گرم ملک ہے اور شام، جس کو سیریا کہتے ہیں، سرد ملک ہے۔ اہل قریش تجارت کی غرض سے سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قریش کا ایک بڑا قافلہ موسم گرما میں تجارت کی غرض سے شام کی طرف جا رہا تھا۔ مکے کے تقریباً سارے ہی لوگ، حتیٰ کہ عورتیں تک، اپنا سرمایہ اس تجارتی قافلے میں لگا رہے تھے۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی۔ 1000 اونٹ سامان سے لدے تھے، جن پر کم از کم 50,000 دینار یعنی تقریباً 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان تھا۔ اس زمانے میں جب کوئی قافلہ تجارت کی غرض سے دوسرے ملک جاتا تو لوگ اپنا مال مشروط شرط کے ساتھ، یعنی آن سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشن، ان کے حوالے کرتے اور منافع کماتے تھے۔ لیکن اس بار اس کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر کے ایک جنگی مہم بھیج کر ریاست مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مکے سے شام جانا ہو تو مدینہ منورہ بیچ میں پڑتا ہے، اور اس تجارتی قافلے کا سردار ایک جہاں دیدہ شخص ابو سفیان تھا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی حفاظت و استحکام کے لیے سرحدوں پر حفاظتی دستے بھیجا کرتے تھے۔ ابو سفیان کو مکے سے شام جاتے وقت ہی مدینہ کی حفاظتی دستوں کی نقل و حرکت کا اندازہ ہو چکا تھا، چنانچہ واپسی پر وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا، اور جب خطرے کا اندازہ ہو گیا تو اس نے فوجی امداد طلب کرنے کے لیے اجرت پر دمدم بن عمرو غفاری کو اپنا قاصد بنا کر مکہ دوڑایا، اور اپنی حکمت عملی سے قافلے کا راستہ ساحل کی طرف موڑ کر آگے نکل گیا۔ یہ قاصد عربوں کے قدیم رواج کے مطابق جس اونٹ پر وہ سوار تھا اس کے کان کاٹے، ناک چیر دی، کجاوا الٹ دیا، اور سامنے سے اپنی قمیص چاک کر لی اور دہائی دی کہ اے قریش کے لوگو،
اپنے قافلے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچانے کے لیے نکلو، کہیں تمہارے پہنچنے سے قبل اس کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ جلدی سے جلدی میں 1000 یا 950 کی فوج منظم کر لی۔ بعض روایات میں 1300 کا بھی ذکر ہے، جس میں 300 راستے ہی سے لوٹ گئے، جبکہ ان کو معلوم ہوا کہ قافلہ سلامتی کے ساتھ مکے کی طرف نکل گیا۔ مکے کی اس فوج میں سوائے ابو لہب کے قریش کے بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ ابو لہب نے عاص بن ہشام کو معاوضہ پر مقرر کیا، کیونکہ وہ ابو لہب کے 4000 درہم کا مقروض تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی کمانڈروں اور عام فوجیوں کے ساتھ ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، ایک طرف شمال سے تجارتی قافلہ مال و دولت لے کر آ رہا ہے اور دوسری طرف جنوب سے قریش کی فوج آ رہی ہے، ایک کو پالو گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اب بتاؤ کدھر کا ارادہ ہے؟ جواب میں ایک بڑے گروہ نے کہا، قافلے کی طرف۔ حضور نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ اپنا منشا ظاہر کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص لطیف اشارہ ہے۔ ذہین و فطینہ صاحب سمجھ گئے کہ آپ کے پیش نظر کوئی اور بات ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بہت ہی جانثارانہ تقریر کی۔ پھر حضرت عمر فاروق اٹھے اور بہت ہی عمدہ اور جوشیلی تقریر کی۔ لیکن یہ تو نبی کے قریبی مشیر تھے، آپ دوسروں کی رائے جاننا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگو تم بھی کچھ کہو۔ چنانچہ حضرت مقداد بن عمرو، جو مکے سے ہجرت کر کے آنے والوں میں سے ہیں، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جدھر رب کا حکم ہے ادھر چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بنی اسرائیل نے تو اپنے نبی سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا خدا جائیں اور جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ، چلیے آپ اور آپ کا خدا جنگ کیجئے، جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش میں ہے ہم آپ کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے۔ حضرت مقداد کی یہ پیار بھری جوشیلی تقریر سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمک اٹھا۔ حضرت مقداد کی تعریف کی اور دعائیں دیں۔ آپ نے دوسری طرف رخ پھیر کر فرمایا، لوگو تم بھی کچھ بولو۔ اشارہ غالباً انصار کی طرف تھا۔ مدینے کے معزز حضرت سعد بن معاذ انصاری اٹھے اور عرض کیا، انک تریدون یا رسول اللہ، کیا جناب کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کو سچا سمجھا ہے، ہم نے گواہی دی ہے کہ آپ کی باتیں حق ہیں، ہم آپ کی اطاعت کا عہد بھی کر چکے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس کام کا ارادہ فرمایا ہے بلا جھجک قدم بڑھائیے۔ خدا کی قسم، اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں بھی کود پڑیں تو ہم بخوشی تیار ہیں، ہم میں کوئی پیچھے رہنے والا نہیں ہے۔ آپ جس سے چاہیں صلح کیجئے، جس سے چاہے جنگ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر ہماری دولت بھی آپ کے قدموں پر ہے، جتنی چاہے لے لیجئے، جتنی زیادہ آپ ہماری دولت لیں گے اتنی ہی زیادہ ہمیں خوشی ہوگی۔ میں اس طرف یعنی بدر کی طرف گیا نہیں ہوں، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ واقفیت نہیں ہے، لیکن ہم دشمن سے بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم تو میدان جنگ کے شیر ہیں، مقابلے میں ڈٹ جانے والے ہیں۔ امید کہ ہم بہادری کے وہ جوہر دکھائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر آپ کا چہرہ کھل اٹھا۔ تحریک کے ساتھ ہی جب اپنے قائد کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے کا وعدہ کرتے ہیں تو قائد کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ ایسے جانثاروں کے عزائم کی بنیاد پر ہی کسی عظیم کام کا حوصلہ کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیروا وابشروا فإن اللہ قد وعدنی، دوستو اب یہاں سے کوچ کرو، خدا کی طرف سے تمہارے لیے فتح کی بشارت ہے۔ اللہ نے 2 قافلوں میں سے ایک پر نصرت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی، یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آپ نے ہر موقع پر اپنے اصحاب سے مشورہ طلب کیا۔ آپ تو اللہ کے نبی تھے، وحی کا سلسلہ جاری تھا،
آپ چاہتے تو خود کوئی فیصلہ کر کے سنا دیتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ اپنے اسوے سے دنیا کو سبق دینا مقصود تھا، اور پھر اللہ کا حکم بھی تھا شاورہم فی الامر۔ آخر کار 8 یا 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو 300 سے کچھ زیادہ مختلف روایات ہیں، بعض روایات میں 305، 313، 314، 317 بھی آئی ہیں، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ 313 جانثار سپاہی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنرل کمانڈ میں مدینے سے چل پڑے۔ مدینے کی عدم موجودگی میں نیابت صلات پہلے عمرو بن ام المکتوم اور پھر بعد میں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفویض کی گئی۔ حضور نے اقدام ایسے حکیمانہ انداز سے کیا کہ زد بیک وقت دونوں طرف پڑتی تھی، یعنی قافلے کی طرف بھی اور مکے سے آنے والی فوج کی طرف بھی۔ آپ نے نہ تو شمال کی راہ لی اور نہ جنوب کی، بلکہ وسط سے کوچ کرتے رہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ آپ کا ارادہ کس طرف ہے۔ یہ آپ کی خاص جنگی حکمت عملی ہے۔ آگے چل کر معلوم ہوا کہ تجارتی قافلہ بدر کا راستہ چھوڑ کر ساحل کے لمبے راستے کی طرف نکل گیا۔ مکے سے عتبہ بن ربیعہ کی سرداری میں 1000 سپاہیوں اور 100 سوار پر مشتمل فوج مدینے کے قریب بدر کے مقام پر پہنچ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بدر کا رخ کیا۔ بدر کا میدان مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل دور مغرب میں مکہ مکرمہ اور شام کی شاہراہ پر واقع پہاڑیوں سے گھرا ہوا میدان ہے، جس کو بدر کہا جاتا ہے۔ ادھر ابو سفیان نے ساحلی علاقے میں پہنچنے کے بعد محفوظ راستہ پا کر فوج کو پیغام بھیجا کہ ہم بچ نکل آئے ہیں، لہٰذا تم لوگ بھی لوٹ جاؤ۔ اقنص بن شریح نے بھی یہی مشورہ دیا، لیکن ابو جہل نے نہ مانا، کیونکہ بدر میں اس کی موت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں بالخصوص خباب بن منذر سے مشورہ کر کے زیادہ بہتر جگہ پر قبضہ کر لیا، محاذ کی ترتیب دی، دشمن کی تعداد اور اہم افراد کے بارے میں معلومات حاصل کر کے فرمایا، مکے نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے لا ڈالے ہیں۔ فوج میں تشریف لائے اور فرمایا، بخدا مکے والوں میں سے ایک ایک کا مقتل میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر آپ نے صف آرائی کر کے تقریر فرمائی، پیارے بھائیوں، میں تمہیں ان چیزوں پر ابھارتا ہوں جن پر اللہ نے ابھارا ہے، میں ان چیزوں سے روکتا ہوں جن سے اللہ نے روکا ہے۔ اللہ بڑی شان والا ہے، حق کا حکم دیتا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے اور بھلائی کرنے والوں کو اونچا مرتبہ دیتا ہے۔ اسی سے وہ یاد کیے جاتے ہیں اور اسی سے ان کے درجے بڑھتے ہیں۔ اس وقت تم حق کی منزل میں پہنچ چکے ہو، جہاں وہی کام مقبول ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ اس موقع پر صبر سے کام لو، کیونکہ یہ جنگ کا موقع ہے، اور جنگ کے موقع پر صبر سے سکون حاصل ہوتا اور پریشانی دور ہوتی ہے۔ آخرت میں بھی یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تمہارے اندر اللہ کا نبی موجود ہے جو تمہیں برائیوں سے ہوشیار کرتا اور بھلائیوں کا حکم دیتا ہے۔ دیکھو، آج تم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے جس سے اللہ بیزار ہو جائے۔ اللہ نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ دوستو، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت امن میں، حالت جنگ میں، حجۃ الوداع کے موقع پر، اور آپ نے اپنے وصال سے پہلے، وفات سے پہلے بھی یہی بات کہی۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے جس کی آپ نے بار بار یہ تاکید فرمائی، اور ہم نے اس کو کتنی مضبوطی سے تھام رکھا ہے، یہ غور کرنے کا پہلو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اللہ نے جو تمہیں نشانیاں دکھائی ہیں ان پر دھیان رکھو، ذلت کے بعد تم کو جس سے عزت ملی ہے اس سے غافل نہ ہو جاؤ، تمہارے اس عمل سے اللہ خوش ہوگا۔ آج اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، آج اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر تم اخلاص اور جانثاری کا ثبوت دو، اللہ کی رحمت تم پر چھا جائے گی، اس کی مغفرت تم پر سایہ کرے گی، اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اس کی باتیں بالکل سچی ہیں اور اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ہم تم سب اسی کے دم سے ہیں
وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ساری دنیا اس کے حکم سے قائم ہے، وہی ہمارا سہارا ہے، اسی کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، وہی ہماری پناہ گاہ ہے۔ اللہ میری اور تم مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ حضرت سعد بن معاذ کی تجویز پر میدان جنگ کے شمال مشرقی حصے میں تھوڑی سی بلندی پر مرکزی قیادت کے طور پر آپ کے لیے ایک چھپر ڈال دی گئی، جہاں سے پورا بدر کا میدان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ محافظت کے لیے سعد بن معاذ اور چند نوجوانوں کو مقرر کیا گیا۔ ساری رات آپ بھیگی پلکوں سے بارگاہ رب العزت میں دعا و مناجات کرتے رہے۔ آپ کی الہا و زاری دیکھی نہیں جاتی، آپ کی ردائے مبارک بار بار آپ کے کندھوں سے گری جا رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ از راہ کمال عقیدت آپ کی پشت پر کھڑے چادر برابر کیے جا رہے تھے۔ آپ نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی، اے اللہ، یہ قریش ہیں، اپنے کبر و عجب کے نشے میں سرشار ہیں اور اس غرض سے آئے ہیں کہ تیرے بندوں کو تیری اطاعت سے باز رکھیں اور تیرے رسول کو جھٹلائیں۔ بس اے اللہ اپنی نصرت بھیج جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ کل ان کو ہلاکت میں ڈال دے۔ ابن ہشام نے یہ دعا بھی نقل کی ہے، اے اللہ آج اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو ان کے بعد تیری عبادت کون کرے گا؟ اللہ کے رسول نے جب یہ دعا کی تو اللہ نے فرشتوں کو وحی کی، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اور رسول اللہ کو وحی بھیجی، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ رسول اللہ نے جتنے مادی ذرائع و وسائل ممکن تھے ان سب کو کام میں لایا، خود بھی میدان جنگ میں کود پڑے، اپنے ساتھیوں کی ہمت بندھائی اور پھر مالک دو جہاں کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر الہ و زاری کی۔ یہ ہے تقوی اور توکل کا صحیح مفہوم۔ دوسری طرف ابو جہل نے بھی اللہ سے دعا کی۔ سخت موقعوں پر مشرکین مکہ بھی ایک اللہ ہی سے مانگا کرتے تھے، تو معلوم ہوا عین مصیبت کے وقت بھی بڑے بڑے مشرکین بھی اللہ سے دعا کرتے تھے۔ دشمن اسلام ابو جہل نے کہا، اے اللہ جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا ہے اور غلط حرکتیں کرنے والا ہے آج اسے توڑ دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ حضرات گرامی، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں سے مدد کی اور بدبخت دشمن اسلام ابو جہل مدینے کے 2 نوجوانوں سے کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ یہ بڑے امتحان اور آزمائش کا موقع تھا۔ اسلام کی محبت نے تمام رشتے بھلا دیے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اپنے لخت جگر عبد الرحمن کے مقابلے میں بے نیام ہوئی۔ حضرت عمر کی تلوار اپنے ماموں کے خون سے رنگین ہوئی۔ حضرت حذیفہ کو اپنے والد عتبہ کے مقابلے میں آنا پڑا۔ آخر کار 17 رمضان المبارک بروز جمعہ یہ حق و باطل کو ممیز کر دینے والی جنگ پیش آئی، جس کو قرآن مجید میں یوم الفرقان سے تعبیر کیا گیا۔ اب آئیے دیکھیں اس واقعے میں کیا سبق پوشیدہ ہے۔ غزوہ بدر حقیقت میں باطل کی جاں کنی کا نقطہ آغاز ہے۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کی فوج ہے جس میں ایمان، عمل صالح، خدا ترسی اور اخلاقی ڈسپلن ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، دعائیں ہیں اور التجائیں ہیں، بات بات پر خدا کا نام ہے، اس کی مدد پر گہرا یقین ہے، اور اسی چیز نے میدان جنگ میں ایک مسلمان کو 2 سے لے کر 10 پر بھاری کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ غزوہ بدر باطل کو پہلی للکار ہے۔ غزوہ بدر اپنے دفاع کے لیے پہلی بار منظم کوشش تھی،
غزوہ بدر نے فاتح و مفتوح کی ایک نئی پہچان بنائی، فتح و شکست کے حقیقی معیار اور زاویے قائم کیے۔ دوسری طرف مشرکین مکہ کی فوج ہے جس میں کفر، بدعملی اور بے ایمانی ہے، کبر و غرور ہے، تعداد اور اسلحے کی فراوانی پر کامیابی کا یقین ہے، لات و حبل کی جے ہے، دعوتیں اور ضیافتیں ہیں، مٹکوں میں عمدہ شراب چھلک رہی ہے، شراب کا دور پر دور چل رہا ہے، عورتیں موسیقی کی تانوں پر سریلے گانوں اور رقص سے فوج کا دل بہلا رہی ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ کہ ان کو یقین باطل معبودوں پر ہے اور ان کی پشت پر ابلیس لعین ہے۔ غزوہ بدر نے ثابت کر دیا کہ جنگیں تعداد اور اسلحہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ اعلیٰ نصب العین اور اخلاقی ڈسپلین کی بنیاد پر فتح کی جاتی ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک طرف کم و بیش 313 بے سر و سامان مسلمان، جن کے ہمراہ صرف 2 گھوڑے اور 60 یا 70 اونٹ، ایک ایک اونٹ پر 3 سپاہی بار بار سوار ہوتے ہیں۔ دوسری طرف 1000 مسلح فوج جس میں 600 زرہ پوش، 100 گھڑ سوار اور اونٹوں کا ہجوم، ایک دن میں کبھی 9 اور دوسرے دن 10 اونٹ ذبح ہو رہے تھے، اور اسلحہ کی فراوانی۔ دوستو، مسلمانوں کا ایک نصب العین ہے، فلاح انسانی کا عظیم مقصد ہے۔ دوسری طرف مشرکین کا بھی ایک نصب العین اور مقصد ہے، دنیاوی مقاصد، نسلی غرور، قبائلی اغراض، باپ دادا کی اندھی تقلید اور خدا کی محبت کے مقابلے میں وطن کی بے جا محبت۔ غزوہ بدر نے کفر و شرک کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ تاریخ نے بارہا دیکھا جو جنگ خالص اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے صبر و استقامت کے ساتھ لڑی گئیں تو اللہ کی تائید، مدد و نصرت ضرور حاصل ہوئی۔ اقلیت بارہا اکثریت پر بھاری پڑ گئی۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور پھر اس پر ثابت قدم رہے تو اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے اور کہا، نہ ڈرو نہ غم کرو بلکہ خوش ہو جاؤ۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ حضرات گرامی، غزوہ بدر نے دنیا کو سبق سکھایا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جانا چاہیے، خود بھوکے رہ کر انہیں کھلانا اور کپڑا پہنانا چاہیے، اور جنگی قیدیوں کو آسان شرائط پر رہا کرنا۔ حضرات، غزوہ بدر دراصل اسلام اور کفر یعنی حق و باطل کا معارکہ تھا، جس میں کفر اور باطل کو شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ جو لوگ اللہ سے بے نیاز اور غافل ہو کر اپنی مادی ذرائع وسائل اور تعداد کی کثرت کی بنیاد پر حق پسند اللہ والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے، اللہ نے غیب سے مدد کر کے ان کو کس طرح بچا لیا، اور مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو بدر میں ذلت کی مٹی کھانی پڑی۔ مکے کے 70 سپاہی قتل ہوئے اور 70 اسیر یعنی قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں میں سے صرف 14 صحابی شہید ہوئے، 6 مہاجر اور 8 انصار۔ کیسی ہے یہ عبرت، کیسا ہے اس میں سبق، غور فرمائیے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں ایک سبق، ایک عبرت پوشیدہ ہے۔ دوستو، غزوہ بدر نے گمراہوں کو راہ راست پر لانے کی ترغیب دی، نور و ظلمات کے فرق کو اسلام کی حقانیت سے واضح کیا۔ اس فتح کے اثر سے مدینے کے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اسی غزوے کے بعد سردار منافق عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے اسلام دکھاوے کے لیے ہی صحیح لیکن قبول کر لیا۔ غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے گرد و پیش کے سارے دشمنوں پر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ غزوہ بدر قیادت کے لیے ایک انتہائی نازک موقع تھا۔
اپنی ذرا سی بھی کمزوری سے ریاست کی ساکھ بگڑ جاتی۔ در حقیقت ایسے ہی موقعوں پر قیادت کی صلاحیتوں کی جانچ ہوا کرتی ہے، سو مدینے کو ایسا ہی فیصلہ کن موقع درپیش تھا۔ حضرات گرامی، غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس خلوص و محبت و جانثاری کا ثبوت دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ حضور کی ایک ایک بات پر کتنا گہرا یقین تھا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، تو 2 کھجور کھانے کا وقت بھی ضائع نہیں کیا اور میدان جنگ میں کود پڑے اور جام شہادت نوش فرمائی۔ اللہ اللہ، کیسے تھے یہ لوگ، کیسا تھا ان کا یقین، کیسی تھی اپنے رسول سے محبت۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ایسی جانثاری، ایسی محبت رسول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔